السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم اسلامیات میں ہیش 9 اور 10 کی پڑھائی کریں گے، جس میں ہم پڑھیں گے سبق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد بچپن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد بچپن میں ہم یہ پڑھیں گے کہ حضور کا بچپن جو تھا وہ کس طرح سے باقی بچوں سے مختلف تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ سعدیہ اپنے ساتھ لے گئی تھیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 2 سال ہوئی تو حلیمہ سعدیہ انہیں لے کر مکہ مکرمہ آئیں، مگر وہاں پر ایک وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بی بی آمنہ کی اجازت سے وہ دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ بچپن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھیل کود میں حصہ نہیں لیتے تھے، اور جب دوسرے بچے انہیں کھیلنے کے لیے بلاتے تو وہ فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ گھر سے باہر نکلے تو راستے میں شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ شق صدر کا مطلب ہے سینہ چاک ہونا، اور اس وقت حضور کی عمر مبارک 4 سال تھی۔ واقعہ شق صدر کے متعلق مسلم شریف کی روایت کا خلاصہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو نرمی سے زمین پر لٹایا اور پھر آپ کے سینہ اقدس کو دل کی جانب سے چاک کیا اور قلب اطہر کو باہر نکال لیا۔ پھر قلب اطہر سے خون کا ایک جمع ہوا حصہ باہر نکال کر پھینک دیا اور فرمایا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا۔ پھر قلب اطہر کو سونے کے طشت یعنی تھال میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا، اور پھر قلب اطہر کو دوبارہ اس کی جگہ پہ رکھ دیا اور سینہ اقدس کے چاک کو سی دیا۔ جب بچوں نے یہ سارا واقعہ حضرت حلیمہ کو سنایا تو وہ ڈر گئیں اور خوف زدہ ہو گئیں کہ کوئی انہیں نقصان نہ پہنچا دے، لہٰذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بی بی آمنہ کے سپرد کر گئیں۔ حضرت بی بی آمنہ نے حضور کی خدمت کے لیے ایمن کو مقرر فرمایا۔ ایمن کنیزہ تھیں اور ان کا اصل نام برکت تھا۔ کچھ عرصے بعد حضرت بی بی آمنہ رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمن کو بھی لے گئیں۔ مدینہ سے واپسی پر ابوا کے مقام پر حضرت بی بی آمنہ کا وصال ہوا اور وہیں انہیں مدفون کیا گیا، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ چنانچہ ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں حضرت عبد المطلب جو کہ ان کے دادا تھے ان کے پاس لے گئیں، مگر صرف 2 سال بعد ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا اور آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ جناب ابو طالب حضور سے بہت محبت فرماتے تھے اور ایک لمحے کو بھی انہیں اپنے نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جناب ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور نے کسی بھی وقت کوئی جھوٹ بولا ہو یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو یا تکلیف دی ہو۔ ایک مرتبہ ملک عرب میں سخت قحط سالی ہو گئی، یعنی کہ بارشوں کی کمی کی وجہ سے خوراک کی کمی ہو گئی۔ چونکہ جناب ابو طالب کعبہ کے متولی تھے، اس لیے لوگوں نے انہیں بارش کی دعا کے لیے کہا۔ جناب ابو طالب نے لوگوں کو مصیبت میں دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کی دیوار کے ساتھ بٹھا دیا اور بارش کی دعا مانگنے لگے۔ دعا کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی جانب
انگشت مبارکہ اٹھائی تو ہر طرف بادل نمودار ہو گئے اور ایسی زور کی بارش ہوئی کہ عرب کی ساری زمین سیراب ہو گئی اور اہل عرب کو قحط سالی سے نجات مل گئی۔ انگشت مبارک یعنی کہ انگلی مبارکہ۔ اس سبق کو بہت آرام سے آپ اچھے طریقے سے پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کا گھر کا کام ہے مشق الف کو مکمل کرنا اور سوال نمبر 3 اور 4 کو کاپی میں لکھنا۔ ان کا جواب آپ کے پاس ماڈل ورک میں بھی موجود ہے اور آپ کے پاس کتاب میں بھی موجود ہے۔